صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ضروری معلومات آپ تک پہنچانے کی غرض سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا نام ہندوستان، اور انگریزی نام اگر لیا جائے تو اس کو انڈیا کہا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں اس کو انڈیا ہی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ ملک دنیا کا واحد ملک ہے جو جمہوری ہے، سیکولر ہے۔ پوری دنیا میں اتنا بڑا کوئی جمہوری ملک نہیں ہے، واحد صرف اپنا ایک ملک ہے۔ تو یہ ملک جو ہے جسے ہندوستان یا انڈیا کہا جاتا ہے، جمہوری ملک ہے، اس کی کچھ شان ہے اور اس کی کچھ فخر کی چیزیں ہیں، اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے۔ اس میں سے 4 ایسی چیزوں کا میں تذکرہ شروع کر رہا ہوں کہ کوئی ہندوستانی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور یہ چاروں چیزیں ہندوستان کی آن بان شان، ہندوستان کا فخر ہے، اور ہندوستان کے لیے، انڈیا کے لیے سر اٹھا کر، ہندوستانی مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور وہ 4 تنظیمیں ہیں۔ سب سے پہلا ان 4 تنظیموں میں نمبر کس کا آتا ہے؟ ہمارا مادر علمی اور ہم سب کا مرجع دارالعلوم دیوبند، یہ سب سے پہلی تنظیم۔ دوسری تنظیم ملکی جمعیت علماء۔ تیسری تنظیم مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ چوتھی تبلیغی جماعت۔ تو یہ 4 تنظیمیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے، ان 4 تنظیموں سے ہندوستانی مسلمان فخر محسوس کرتا ہے، اور پوری دنیا کی نگاہیں ہندوستان کے اوپر جمی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ہندوستان کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے میدانی سطح پر کام کرنا ہو، چاہے قرآنی احکامات پر عمل ہو۔ یہ قول مشہور ہے، کیا ہے قرآن کے تعلق سے، کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، اور اس کو بہترین طریقے سے پڑھا گیا مصر میں، اور اس کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کیا گیا ہندوستان میں۔
تو قرآن مکہ میں، مدینے میں، خیبر میں، بدر میں، وحد میں نازل ہو رہا ہے، مکے کی گلیوں میں، مدینے کے سڑکوں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس کو بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے اگر پوری دنیا میں کہیں پڑھا جاتا ہے تو وہ مصر ہے۔ صرف پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ چیز اللہ نے ہم ہندوستانیوں کے مقدر میں رکھی ہے کہ ہندوستان میں قرآنی احکامات پر مکمل طریقے سے عمل کی جاتی ہے۔ تو اس حساب سے اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک کو یہ 4 تنظیمیں عطا فرمائی، دارالعلوم دیوبند، علمی میدان، اور اسی طریقے سے جمعیت علماء، یہ عام میدان، یعنی کہ لوگوں کے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس میں مذہب کا بھید بھاؤ نہیں رہتا۔ یہ تنظیم ایسی ہے کہ جب کبھی ہندوستانیوں پر مصیبت آتی ہے تو یہ جماعت سب سے پہلے رہتی ہے۔ تو اس حساب سے کام کرنا جمعیت علماء کا کام۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں یا اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، کوئی فتنہ برپا ہو جائے تو مسلم پرسنل لا بورڈ آگے رہتا ہے، اور جمعیت علماء بھی اس میں آگے آگے پیش رہتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اسی طریقے سے عملی میدان اور لوگوں کے زندگیوں میں دین لانے کا جو میدان ہے وہ تبلیغی ہے۔ تو چاروں میدان اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک اور ملک کے باشندوں کو عطا فرمائی ہے، تو اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری کریں، انشاءاللہ یہ نعمت تا دیر ہمارے ملک میں رہے گی۔ تو انہی 4 تنظیموں کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں مجھے کہنا ہے۔ آج مسلمان ان 4 تنظیموں کو نہیں جانتا، اور اس میں سے خصوصاً 3 تنظیموں کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے مسلمانوں میں، دارالعلوم کا، اور اسی طریقے سے جمعیت علماء کا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا۔ چوتھی جو تنظیم ہے تبلیغی جماعت، اس کا کچھ تعارف مسلمانوں کے اندر ہے، اور وہ بھی مکمل طریقے سے نہیں ہے۔ تو یہ 4 تنظیمیں ہمارے لیے 4 ستون ہیں، اور ہندوستان کی جو بلڈنگ ہے، ہندوستان کی جو چھت ہے، انہی 4 ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ستون کمزور ہو جائے تو چھت جو ہے گر جائے گی۔ تو ان 4 ستونوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اور 4 تنظیموں کے بارے میں ایک ہی مرتبہ عرض کرنا ہو نہیں سکتا، وقت کافی لگ جائے گا۔ تو پہلے میں جو ہے کوشش کروں گا کہ ہم سب کا جو ہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند، جو کہ بعد کی جو 3 تنظیمیں ہیں اسی سے نکلتی ہیں، اور اسی دارالعلوم کا صدقہ ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں بھی دارالعلوم کا بہت بڑا اہم رول ہے۔ تو اس لیے پہلے اس تنظیم کا تذکرہ کروں گا۔ یہ ادارہ، یہ مدرسہ کب بنا اور اس کی شکل کیا بنی، کن حالات میں اس کو جو ہے بنایا گیا، یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہمارا ہندوستان غلام بننے کو جا رہا تھا سن 1857 میں، یعنی کہ 1850 پر 7 عیسوی میں جو جنگ ہوئی، اس کے بعد اس زمانے میں دلی اور دلی کا آس پاس کا علاقہ علمی مرکز تھا، اور دلی اور دلی کے آس پاس میں بہت بڑے بڑے مدارس موجود تھے، بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے،
اور بہت دین کا کام ہوتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ انگریز کا تسلط ہوا ہمارے اس ملک پر. انگریز اس ملک کو غلام بنانا چاہا. تو 200 سال کی تاریخ ہے ہمارے جنگ آزادی کی. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کچھ باتیں عرض کروں گا آگے. اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، تو انشاءاللہ کچھ باتیں آزادی کے تعلق سے اور اس کی تاریخ کے تعلق سے عرض کروں گا. مختصر یہ ہے کہ اس وقت دہلی کا جو پاور تھا، علمی پاور تھا، اور اسی طریقے سے حکومتی جو پاور تھا، وہ پاور ختم ہو چکا. دونوں طریقے سے حکومتی طاقت بھی ختم، علمی طاقت بھی ختم. اور اس زمانے میں بڑے بڑے مدارس، جن مدارس کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، آج بھی یہ واقعہ دہرایا جا رہا ہے کہ آسام کے اندر کچھ مدارس کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے. تو یہ جو ہے انہی انگریزوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو اس زمانے میں بلڈوزر چلایا گیا مدارس کے اوپر، بہت جو ہے ہنگامہ ہوا، بہت جو ہے علماء نے قربانیاں دی. تو اس زمانے میں کچھ اللہ والوں کے اندر ایک خلش پیدا ہو گئی اور ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ بھئی دہلی کا جو اقتدار ہے وہ خطرے میں آ چکا ہے. دہلی علمی مرکز ہونے کے باوجود یہاں کی مرکزیت ختم ہو چکی ہے. اب یہاں کی کشتی جو ہے، علمی کشتی، وہ ڈوب چکی ہے، اور کشتی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کہاں کنارہ کیا جائے. تو اسی تڑپ اور اسی جو ہے فکر میں اس زمانے میں اللہ والے تھے، یہی فکر ستا رہی تھی. تو اتفاق سے اس زمانے میں کیا ہوا، دیوبند جو گاؤں ہے، اس گاؤں میں یہ علمی کارواں، یعنی کچھ اللہ والے وہاں قیام پذیر ہو گئے، وہاں رہ رہے تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے بہت کوششیں کی، اس کے اوپر بہت فکر کی. اس میں جو ہے سر فہرست حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند. حضرت کا اپنا ذاتی گاؤں نہیں تھا، حضرت کا تو اپنا ذاتی گاؤں نانوتا تھا، لیکن سسرال وہاں تھے، تو حضرت جو ہے وہیں منتقل ہو چکے تھے. اس زمانے میں کچھ اکابر کے اندر ایک خلش پیدا ہو گئی، ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ بھئی کسی بھی طریقے سے اگر اسی طرح ہم بے فکر رہیں، آنے والی نسل ہماری بے دین رہے گی، ان کی زندگیوں سے دین ختم ہو جائے گا، اور دور دور تک اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچاننے والا نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے ہمارے اکابر نے اس وقت یہ فکر کیا کہ کسی بھی طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بن جائے، کچھ نہ کچھ انتظام اس کا ہو جائے. تو اس مقصد سے اکابر نے مشورہ کیا. وہاں جو موجود تھے اکابر، وہ کچھ اکابر وہاں موجود تھے دیوبند کے اندر، تو انہوں نے مشورہ کیا. مشورے میں طے پایا، اللہ نے سب کے دلوں میں ایک ہی بات ڈالی. اللہ کے طرف سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے. کیا فیصلہ، کیا دل میں بات آئی سب کے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ایک مدرسہ قائم کر دیا جائے. تو بات جو ہے مذاکرے میں رہی، مشورے ہوتے رہے. جتنے اکابر تھے تمام نے جو ہے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، اور تمام جو ہے اپنی دلی خواہش رکھی کہ بھئی کسی بھی طریقے سے کام پورا کیا جائے. اس کے بعد وہ وقت آیا، وہ تاریخ، وہ دن آیا جس میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. اور وہ زمانہ بہت ہی فتنوں کا زمانہ تھا، اور انگریز جو ہیں
بہت ہی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہندوستان میں مسلمان اور اسلام ختم ہو جائے، عیسائیت پھیل جائے، لیکن اس محنت کے اوپر کچھ اچھا نتیجہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ تو برطانیہ کا جو بڑا حکمران تھا اس نے ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کر میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ بھئی ہندوستان میں جتنی ہم محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر صحیح نتیجہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، اور وقفے سے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد نئی نئی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر برطانیہ کا حکمران جو تھا اس نے کہا کہ بھئی اس کی مجھے مکمل طریقے سے معلومات چاہیے، وجوہات کیا ہیں، وجہ کیا ہے، ہماری محنتیں ناکام ہو رہی ہیں، ہماری محنتوں کا مکمل نتیجہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، مجھے اس کی وجوہات چاہیے۔ تو اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی کہ کمیٹی کیا کرے گی، ہندوستان آئے گی اور ہندوستان کی پورے جو ہے معلومات حاصل کرے گی، اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ خبر وہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، کمیٹی آئی، ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی ہندوستان میں، اور پوری کارگزاری لی۔ تو پوری کارگزاری لینے کے بعد انہیں یہ نتیجہ دیکھنے کو ملا کہ بھئی 3 چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں، ایک اللہ کا کلام قرآن شریف، دوسرا علماء اکرام، تیسرا جذبہ جہاد، مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ۔ یہ تینوں چیزوں کے رہتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ ان کو مل گیا۔ اب خبر پہنچا دی گئی برطانیہ کے حکمران کو، تو اس نے حکم دے دیا کہ بھئی ان تینوں چیزوں کو ختم کر دو، قرآن بھی ختم ہو جائے، علماء بھی ختم ہو جائیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کا جذبہ بھی ختم ہو جائے، تبھی ہم جو ہے اپنے کام میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اب اس کے اوپر محنت شروع کی۔ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ صرف 3 سال میں، 3 سال بہت ہی چھوٹی مدت ہے، بہت ہی مختصر دن ہیں، ان 3 سال میں قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخوں کو جلا دیا گیا۔ 3 سال میں صرف 3 لاکھ قرآن شریف کو جلا دیا گیا، اور ان 3 سالوں میں 14,000 سے زیادہ علماء، بڑے بڑے علماء اکرام کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ ایک انگریز ہے جس کا نام تاریخ میں تھامسن لکھا جاتا ہے، وہ اپنا واقعہ خود کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے کمرے میں تھا، رات کے وقت میں مجھے بہت ہی بری بدبو، ناگوار بدبو مجھے محسوس ہوئی، تو میں پریشان ہوا، پیچھے کے طرف کا جو کمرے کی پیچھے کی طرف جو کھڑکی ہوتی ہے اس کو کھول کے دیکھا، ایک بڑا میدان ہے، میدان میں بہت بڑا آگ کا گولا سلگایا گیا ہے، اور 40 علماء کو لا رہے ہیں انگریز، لا کر آگ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، اور کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جس جو فتویٰ آپ نے دیا ہے جہاد کا، وہ فتویٰ واپس لیتے ہو یا نہیں؟ تو 40 علماء کی جماعت میں سے ایک بھی عالم، یہ کسی عالم کی یا کسی جو ہے مسلمان کی بات نہیں، انگریز کی بات ہے۔ تھامسن لکھ رہا ہے کہ 40 علماء میں سے کوئی ایک عالم ایسا نہیں جو اپنے فتوے کو واپس لے لے۔ تو 40 علماء کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس آگ میں جل کر ان کا پورا بدن جو ہے گل جاتا ہے، پورا بدن جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اتنے میں پھر ایک دوسری جماعت کو لایا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ۔ تو جو آگ میں جل رہے ہیں علماء اکرام، ان کے بدن جل رہے ہیں، تو اس کی بدبو بہت دور تک محسوس ہوتی تھی۔ تو ایسی قربانیاں علماء اکرام نے دی۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک، پشاور پڑوس ملک کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، وہاں تک تقریباً 900 گھنٹے سے زیادہ، 900 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔
تو انگریز لکھتا ہے کہ اس زمانے میں سڑک کے دونوں طرف دہلی سے لے کر پشاور تک بڑے بڑے جو درخت ہوتے تھے، ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی ملتی تھی. تو ایسی قربانیاں ہمارے علماء اکرام نے دی. تو اس زمانے میں جو ہمارے اللہ والے موجود تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اسی طرح اگر حال رہا تو مسلمان ختم ہو جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے ہندوستان کا حال اسپین کا حال ہو جائے گا. ہندوستان جو ہے اسپین کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ دہرانے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اس لیے ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے علماء کرام تیار ہو گئے، اللہ والے تیار ہو گئے. اس کے بعد مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ بھئی ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے. اب مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کام شروع کر رہے ہیں. اب مدرسہ شروع ہوا، جمعرات کا دن تھا، چاند کی تاریخ 15 محرم الحرام 1280 پر 3 ہجری، 1280 پر 3 ہجری یہ جو ہے چاند کی تاریخ جمعرات کا دن تھا. اب انگریزی تاریخ 30 مئی 1867 یعنی 1860 پر 6، 30 مئی اور سال 1860 پر 6 جمعرات کا دن تھا. دیوبند میں چھتا مسجد ہے، بہت چھوٹی مسجد ہے. اس مسجد میں انار کے درخت، انار کا جھاڑ تھا، اس کے نیچے مدرسہ شروع ہوا. پڑھانے والے سب سے پہلے حضرت مولانا ملا محمد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اور پڑھنے والے ان کا نام بھی محمود. آگے چل کر دنیا ان کو شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے. آگے انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. تو اب یہاں اتنا سمجھنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو بنا وہ ایسے ہی نہیں بنا، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی جو ہے تکلیفوں مصیبتوں کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. اور آج اس مدرسے کی عمر ہجری تاریخ کے حساب سے تقریباً 160 پر 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے. 160 پر 1 سال 1 مہینہ آج کے دن کے حساب سے، آج تاریخ 20 اور مہینہ سپتمبر کا 2022، تو آج کے دن کے حساب سے 60 پر 1 سال اور 160 پر 1 سال، اسی طریقے سے 1 مہینہ 11 دن ہو رہے ہیں. انگریزی مہینوں کا اگر حساب کیا جائے تو 150 پر 6 سال، 150 پر 6 سال 3 مہینے 21 دن آج کے تاریخ اور آج کے دن کے حساب سے. تو اتنا جو ہے عرصہ ہو چکا ہے. تقریباً دونوں تاریخوں کو اگر ملا لیا جائے تو مدرسے کی جو عمر ہے، دارالعلوم دیوبند کی جو عمر ہے، مدرسہ جو بنا وہ اس کی عمر جو ہے 150 سال سے بھی اوپر ہے. ابھی ہمارا ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ مدرسہ جو ہے بنا تھا، اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں اس مدرسے کا بہت بڑا اہم رول تھا. اور اس وقت سے لے کر آج تک برابر جو ہے یہ مدرسہ جو ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. آج الحمدللہ مدرسے میں 6 سے 7 ہزار بچے پڑھنے والے موجود ہیں، کئی دسیوں اساتذہ موجود ہیں، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں دین کے کام سے پوری دنیا گھوم لیا،
اور میں وہاں بھی گیا جہاں حکومت والوں نے بورڈ لگا دیا تھا کہ بھئی یہ دنیا کا آخری کونا ہے، اس کے بعد دنیا کا کوئی حصہ موجود نہیں. اور وہاں بھی گیا جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتی ہے. افریقہ کے جنگلات میں گھوما، جہاں بھی میں گیا وہاں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا عالم مجھے ضرور ملا، اس حال میں کہ وہ وہاں دین کی خدمت کر رہا ہے. تو پوری دنیا میں اس مدرسے سے پڑھ کر علماء دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بڑی قربانی ہے دارالعلوم دیوبند کی، اور دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو یہ آزادی ہم کو نہ ملتی. اگر آج ہم ہندوستان میں آزاد ہیں، آزادی سے اپنی عبادتیں ادا کر رہے ہیں، تو وہ صدقہ ہے دارالعلوم دیوبند کا. آگے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی، تو آج کی ویڈیو میں یہ باتیں جو ہے کافی ہیں. تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ 4 جماعتیں 4 تنظیمیں جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، ناز ہے، جن کے نام پر ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے، ان کی تاریخ کو پہچان کر محفوظ کریں کہ بھئی یہ کوئی چھوٹی تنظیمیں نہیں ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، ان سے بہت کام ہو رہا ہے. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اور بھی کچھ مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، یہ 4 تنظیموں کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اور نظر بد سے اللہ ان 4 تنظیموں کی حفاظت فرمائے. اور جب تک دنیا قائم رہے تب تک یہ 4 تنظیمیں پورے تسک و احتشام کے ساتھ اور پورے فخر کے ساتھ میدان میں کام کرتے رہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت ہم کو بھی جو ہے مددگار بنائے، ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.